اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں پہ یہ پتہ چلے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے خریدا ہے۔ اور قالا اس نے کہا۔ اب اس کا فاعل کیا ہے جی؟ اس کا فاعل یہ ہے، قالا کا فاعل الذی اشتراہ من مصر، یہ سارے کا سارا اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ کس سے کہا ہے؟ قالا، جو جس سے بات کہی جاتی ہے اس کے ساتھ لام کی پریپوزیشن، لام کا صلہ آ جاتا ہے، جس سے بات کہی جاتی ہے۔ تو کس سے کہی؟ اس سے کہی۔ اور بات کہی کیا؟ وہ یہ ہے، آگے چل کے بھی بات کا سلسلہ چلتا رہے گا، یعنی کہ یہ فاعل ہے قالا کا، کس سے کہی ہے، اور مقولہ کیا ہے؟ وہ اکرمی مثواہ سے آگے چلے گی بات کہ جو اس نے بات کہی ہے وہ کیا ہے۔ قالا، اس نے کہا۔ کس نے کہا جی؟ الذی، وہ جو، اس میں موصول، ٹھیک ہے جی۔ یہ آگے اس کا اشتراہ میں مصر کیا ہے؟ صلہ ہے اس کا، کہ کس کو، وہ کون، وہ جو اشتراہ، شین را یا مادہ، کل ابھی اس کا ہم نے پڑھا ہے شرا یشری، کیا پڑھا ہے جی؟ سودا کرنا، بیچنا۔ ویسے شین رے یا مادے سے جو لفظ ہے، یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی کے کہ یہ دونوں معنی دیتے ہیں۔ جیسے اس کا معنی بیچنا بھی ہے اور خریدنا، سودا کرنا یعنی کہ ڈیل کرنی، اس میں بیچنا خریدنا دونوں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ پچھلی آیت میں شرا یشری کا مطلب تھا بے کرنا، یعنی کہ شروہ، انہوں نے بیچ دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہاں اس کا مطلب تھا باع، یعنی انہوں نے بیچ دیا۔ تو شرا یشری بیچ دینا، اور باب افتعال سے اشترا یشتری، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بھی سودا کرنا ہے لیکن خریدنا۔ اب اس کا اسم فاعل بنائیں گے تو آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا۔ مشتری کس کو کہتے ہیں؟ خریدار کو۔ کیا محاورہ ہے جی؟ مشتری ہوشیار باش، بائر بی اویئر، یعنی کہ خریدنے والا خود ہی ہوشیار ہو۔ اشترا یشتری، اشترا اس نے خریدا، یشتری وہ خریدتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا آ گیا جی؟ اشترا اس نے خریدا۔ اب جو ہے پیچھے تو جس نے، وہ جس نے خریدا، نے کا مطلب کیا ہے؟ فاعل۔ جملہ فعلیہ میں نے کا مطلب ہے فاعل، اور کو کا مطلب کیا ہے؟ مفعول۔ تو وہ جس نے خریدا، ہو، اس کو۔ اب یہ اس کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے۔ وقال الذی اشتراہ، اب وہ شخص کہا، وہ اس شخص نے کہا جس نے خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو، من کا مطلب کیا ہوا جی؟ سے، اور من کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ اب اس کے آگے کیا آ گیا؟ مصر آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قرآن حکیم میں مصرن بھی استعمال ہوا ہے، یعنی مورب منصرف بھی استعمال ہوا ہے۔ مورب منصرف کیا جی؟ عربی زبان کا لفظ ہو اور مصرن، 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 تنوین بھی آئے اور اپنی شکلیں بھی
بدلے، اس کا مطلب ہے مصرن کوئی شہر، اور ایک ہے میم صاد رے مصرو، مصرو مصرا، یہ غیر منصرف ہے، یہ کیا جی غیر منصرف ہے۔ کتنی شکلیں اختیار کرے گا؟ دو کرے گا۔ رفع میں کیا کرے گا؟ مصرو، اور نصب اور جر میں کیا کرے گا؟ مصرا، مصرا۔ اب یہ کوئی شہر نہیں ہے بلکہ مصر جو ایک ملک ہے نا، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ مصر ملک جو ہے جس کو ہم جانتے ہیں آج بھی ہے ایجپٹ کے نام سے، تو یہاں پہ مصرن نہیں آیا تو یہ کسی شہر سے نہیں خریدا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین سے مصر میں، اس ملک کے مصر میں پہنچ گئے، مصر کے ملک میں پہنچ گئے، جہاں سے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس منڈی میں آئے۔ تو مصرا یہ ملک مصر کا نام ہے، مصر سے خریدا۔ اب یہ کیونکہ غیر منصرف ہے اس لیے جو من حرف جر تھا اس نے اس کو زیر نہیں دی بلکہ زبر آ گئی۔ یہ زبر کے باوجود یہ جو مصر ہے یہ کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے جی، حالت جر میں ہے۔ تو قال الذی، وہ شخص جس نے اشترا خریدا ہو حضرت یوسف علیہ السلام کو، من مصر، مصر سے خریدا، اس نے کیا کیا؟ قالا، کہا، لامرأتی، کس سے کہا یا کس کو کہا؟ امرأتن، عورت کو کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو امرأتن اپنی بیوی سے کہا۔ ویسے میں نے سنا ہے، اب میرے کسی عالم دین سے ہی سنا ہے، میرے ذہن میں نہیں رہا، انہوں نے کہا جی کہ امرأ بھی بیوی کو کہتے ہیں، نساء بھی عورتوں کو بھی کہتے ہیں، بیویوں کو بھی کہتے ہیں، زوجہ بھی بیوی کو کہہ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ امرأ جو ہے یہ قرآن میں کہیں اچھی بیوی کے لیے استعمال نہیں ہو، واللہ عالم۔ تو امرأتن، عورت کو، اپنی عورت کو کہا، اپنی بیوی کو کہا، ٹھیک ہے جی۔ امرأتن تھا تو لام جر آ گیا اس سے پہلے، کیونکہ کالا کا جو مفعول ہوتا ہے جس سے وہ بات کرتا ہے وہ لام سے آتا ہے، تو لام جر کیا ہے؟ حرف جر۔ تو امرأتن کو اس نے کیا کر دیا؟ امرأتن، پھر یہ امرأتن سے ہو گیا امرأتی، تو سوال کیا پیدا ہو گیا؟ مضاف بن گیا۔ کس کی بیوی؟ امرأتی ہی، اس کی بیوی یعنی عزیز مصر، اپنی بیوی سے۔ قال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی۔ اب یہاں پہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے کہ جو والدین عام طور پہ نہیں سمجھتے، اور اس کا اور بھی بہت جگہ قرآن حکیم میں ذکر ہے، لیکن یہاں پہ بہت واضح ہے۔ بیوی سے کیا کہا؟ یہاں سے مقولہ شروع ہو رہا ہے، اکرمی مسوا، قاف رے اور میم مادہ ہے، کرما یکرمو، یہ تو باب کا نام بھی ہے، کرما یکرمو، ٹھیک ہے، تو باب کرما ہے، اس کا مطلب ہے عزت والا ہونا، بزرگی والا ہونا، یا مرتبے والا ہونا، مقام والا ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور باب کرما سے، کیونکہ باب کرما کا مفعول نہیں ہوتا، جو باب کرما میں آتے ہیں اس کا مفعول نہیں ہوتا، تو اس میں اسم الفاعل کی جگہ صفت مشبہ استعمال ہوتی ہے۔ تو کرما سے کارمن فاعل نہیں بنے گا، کیا بنے گا؟ فعیل ان کے وزن پہ بنے گا، کریمن۔ کریمن کون ہوتا ہے؟ جس کی شخصیت میں عزت کا، بزرگی کا پہلو، وہ کریم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا آ گیا جی؟ یہ اکرمی آیا تو یہ باب افعال میں چلا گیا۔ اکرما یکرم اکرامن، اکرما یکرم اکرامن کا کیا؟ یہ ہونے والا ہونا ہے، اور
یہ اب اس میں متعدی میں چلا گیا، اکرم یکرمو عزت والا بنانا، عزت دینا، مقام بزرگی دینا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ آپ کو قرآن حکیم میں بہت جگہ ملے گا، تو اس کو یہاں سے سمجھ لیجئے انشاءاللہ کہ یہاں پہ آیا ہے اکرمی، تو یہ کون سا ہے؟ یہ فعل کون سا ہے جی؟ امر ہے، امر ہے، باب افعال ہے، فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور بیوی کو حکم دے رہا ہے کہ عزت، اس کو عزت دو، اس کو بزرگی دو، خیال رکھنا، عزت۔ تو یہ بنا کیسے؟ یاد رکھیے گا، یہ وقت آیت بھی لمبی ہے لیکن یکرمو وہ عزت دیتا ہے۔ اب دو عزت دیتے کے لیے کیا آئے گا جی؟ یکرمانی، وہ دو عزت دیتے ہیں، اور یکرمون سب عزت دیتے ہیں۔ وہ ایک عزت دیتی ہے تکرمو، گردان پڑے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا نا جی۔ مجھے ایک بندے نے یہ بات کہی، میں نے کہا یار بندے بھول کیوں جاتے، پتہ نہیں گردان 4 دفعہ پڑھی ہے۔ اس نے کہا ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہر جنازے پہ، ہر عید پہ مولوی صاحب بتا رہے ہوتے ہیں پہلے 7 دفعہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، 3 دفعہ پھر ہاتھ چھوڑ دو، پھر اللہ سے ہاتھ چھوڑ دو، پھر ہاتھ باندھنے، زندگی ساری انہیں عید جنازے کا پتہ نہیں چلتا، تو یہ تو گرامر ہے۔ چلو پھر ٹھیک، ہاں جی۔ تکرمو وہ ایک واحد مؤنث غائب عزت دیتی ہے، ایمانی دو عزت دیتی ہیں، یکرمنا وہ سب عزت دیتی ہیں، تم ایک عزت دیتے ہو، تکرمو تم دو عزت دیتے ہو، تکرمانی تم سب عزت دیتے ہو، تکرمونا کہاں پہ ہے؟ سورہ فجر، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ اور واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے جو یہاں آ رہا ہے، تکرمینا تم ایک عزت دیتی ہو، تکرمینا تکرمانی تکرمنا، یکرمنا سے تکرمنا، اکرمو میں عزت دیتا ہوں، اور نکرمو ہم عزت دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں سے جو ہمارے مقصد کا صیغہ ہے وہ ہے واحد مؤنث مخاطب کا تکرمینا۔ اب اس پہ ہم نے چڑھانا ہے، کیا چڑھانا ہے؟ فعل امر۔ یہ یاد رکھیے گا، عام طور پہ آپ پڑھیں گے سورہ مریم کے اندر بھی آ جائے گا، اور صورتوں میں بھی آئے گا کہ یہ چھوٹی یا آ جاتی ہے اس میں، تو اصل میں کیا تھا؟ مینا۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے، علامت مضارع بھی گئی اور اعرابی نون بھی چلا گیا، کیونکہ باب افعال ہے اس لیے حمزہ زبر والا پہلے آ گیا، تو اکرمی۔ اب سمجھ لگ گیا کہ کس طریقے سے امر بنا اس کا؟ تو کوئی بھی جہاں پہ مؤنث آئے گی اس کا امر بنانے کے لیے تفعلینا تفعلینا جو اس کا باب ہوگا اس حوالے سے واحد مؤنث مخاطب کے صیغے سے تے اور آخری نون اڑا دیں گے، پیچھے چھوٹی یہ بات، ٹھیک ہے۔ سورہ مریم میں فسجدی، سجدہ تو سجدہ کر، فسجدی ورکعی تو رکوع کر، ٹھیک ہے جی، پڑھا نہیں ہے؟ تو فعل امر آ گیا، تو عزت دے یا عزت کر، یا عزت کالا کہا کہ عزت دے، بزرگی دے، اکرمی مسواہو سے واو یہ مادہ سوا یسوی ٹھکانہ دینا، مقام دینا، اور اس میں
ایک لفظ آتا ہے ساوین کا لفظ استعمال ہوا تھا، کہاں پہ استعمال ہوا ہے جی؟ سورہ قصص میں استعمال ہوا ہے۔ ساوین یعنی کسی آدمی کا، سوا یسوی کا مطلب ہے کسی جگہ۔ اب اس میں ایک لفظ ہے جس پہ زور ہے، وہ ہے مستقل قیام کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ انگریزی میں کہیں گے پرماننٹ ریزیڈنس، جہاں پہ آدمی کا پکا پتہ، جس کو کیا کہتے ہیں؟ پرماننٹ ایڈریس۔ پرماننٹ اس کا ایڈریس یہی ہے، کسی جگہ سوا یسوی۔ ساوین اس کا اسم الفاعل ہے۔ فاعل کیا ہے اس کا؟ ساون بھی کہہ دیتے ہیں، ساویون بھی، کیونکہ وہاں پہ ساوین آ گیا۔ ویسے ساون جب فاعل کا سیدھا رفع میں آئے گا تو مستقل رہنے والا۔ کس سے کہا جا رہا ہے سورہ قصص میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل مدین میں آپ مکمل وہاں پہ جو ہے ساوین، ما کنت ساوین فی اہل مدینہ، مدین والوں میں آپ کو مستقل رہنے والے نہیں تھے۔ یہ تو اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تو کیا ہوا۔ اچھا یہاں پہ کیا آ گیا جی؟ اب آ گیا اس کا ظرف مفعلن کے وزن پر، رہنے کام کی جگہ، اس ظرف مکان۔ تو اب یہاں پہ مسون سے مسوا یعنی کہ مستقل رہنے کی جگہ، رہنے کی جگہ۔ تو یہاں پہ مسوا کا لفظ استعمال کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے پاس مستقل ٹھہرانے کی نیت کا اظہار کیا، عزت دینے کی بات کی۔ اکرمی مسواہو۔ اچھا جی، مسون سے مسوا ہوا، مضاف بن گیا، اور ہو مضاف الیہ، متصل ضمیر آ گئی، مجرور، منصوب نہیں ہے یہ۔ منصوب کس کے ساتھ آتی ہے؟ فعل کے ساتھ۔ مجرور کس کے ساتھ آتی ہے؟ اسم کے ساتھ، مضاف کے ساتھ۔ یہ مضاف یعنی کہ اس کے ٹھکانے کو عزت ہو، یعنی کہ گھر میں اس گھر اس کے اس ٹھکانے کو جہاں پہ یہ جو اب اس کا مستقل پتہ بن گیا ہے، اب ہم نے اس کا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مستقل پتہ ہے جو اس کا ہے، جو یہ ٹھکانہ ہے، یہ گھر ہے، اس میں اس کو عزت دو۔ عزت دینے کا کیوں کہا؟ خریدا کس لیے تھا؟ غلام بنا کے۔ تو غلام بنایا تو اکرمی مسواہ، اس کو گھر میں عزت دینا۔ یہاں سے علماء یہ کہتے ہیں، یہاں سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ اگر کسی نے اپنی اولاد کو اونچا دیکھنا ہے تو بچپن میں اس کو عزت دے، پیسے دے نہ دے، تربیت کس طریقے سے کرتا ہے، عزت کے ساتھ اس کو رکھے گی، وہ کبھی معاشرے میں ڈاؤن نہیں جائے گی۔ عزت۔ تو اس نے کیا کہا جی؟ اس نے کہا اپنی بیوی سے، بھائی اس کو عزت دینا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض۔ عسیٰ جو ہے نا، عسیٰ یہ افعال مقاربہ اس کو کہتے ہیں، افعال مقاربہ۔ قاربہ کس کو کہتے ہیں؟ قریب سے، جو بات عین ممکن ہے کہ یہ بات ہو جائے، جیسے قادا یا قادو ہے، ممکن تھا کہ یہ بات ہو جاتی۔ تو عسیٰ اس کو کہتے ہیں امید ہے، عین ممکن ہے، امید ہے، عین ممکن ہے، ان کے، ان مصدریہ ہے۔ یہ کیا کرتا ہے جی؟ ان مصدریہ کیا کرتا ہے؟ ایک مصدریہ معنی دے دیتا ہے، دوسرا کیا کرتا ہے؟ مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، یعنی کہ ینفع سے اس نے کیا کر دیا؟ ینفع کر دیا، زبر دے دی اس نے مضارع کو۔ ینفعنا، نون فے عین، نفع ینفع،
فائدہ دینا، نفع دینا، منافع دینا۔ نافع کس کو کہتے ہیں؟ نافع، نافع فائدہ دینے والے کو کہتے ہیں۔ تو نفع ینفع فائدہ دینا، تو ینفع وہ فائدہ دیتا ہے یا دے گا، مضارع ہے، حال اور مستقبل دونوں۔ تو ان نے کیا کیا؟ ینفع کو کیا کر دیا؟ ینفع کر دیا۔ ان عسا عین ممکن ہے ان کے ینفع وہ نفع دے گا، اب یہاں پہ نہیں آئے گا کیونکہ مصدریہ معنی ہو گئے ہیں، تو ہوگا وہ فائدہ دے۔ کس کو فائدہ دے؟ ینفع نہ۔ اب یہ متصل منصوب ضمیر آ گئی حالت نصب میں، نہ ہم کو کہاں سے آ گیا جی؟ مفعول ہونے کی وجہ سے۔ این ینفعنا کہ وہ فائدہ دے ہم کو، این ینفعنا او یا نتخذہ، حمزہ خے اور زال مادہ ہے، اخذ یاخذ، اس کا جو اصل معنی ہے جہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، وہ ہے کسی شے کا احاطہ کرنا۔ اب اس میں بہت سے معنی آ جاتے ہیں، پکڑنے کے حوالے سے بھی آ جاتا ہے، گرفت کرنے سے، غلبہ پانے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں کیا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، نہ شروع میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ، یأخذ، یاخذ لکھ دیا میں نے، یأخذ تأخذہ، نہیں احاطہ کرتی، پکڑتی اس کو، یعنی اللہ کو، سنتن ولا نوم، نہ اونگ اور نہ نیند۔ تو اخذہ کا مطلب کسی چیز کو پکڑ لینا، کسی کا احاطہ کر لینا، گرفت کر لینی، بنا لینا، بنا لینا بھی اسی میں آتا ہے۔ اپنا بنا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ کیا ہے جی؟ اچھا یہ باب مفاعلہ میں بھی آیا ہے، آخذہ یؤاخذ کا مطلب ہے ایک دوسرے کی گرفت کرنی، مواخذہ کرنا۔ یہاں یہ کس باب میں ہے جی؟ باب افتعال سے۔ اتخذ یتخذ، اس کا کیا؟ اہتمام کے ساتھ بنا لینا، قرار دے دینا۔ ٹھیک ہے جی۔ باب افتعال میں اہتمام کا ہے، اہتمام کے ساتھ بنا لینا۔ یہاں پہ کیا تھا؟ بنا دینا۔ اخذ یاخذ کسی چیز کو بنا دے، اس کا معنی ویسے بنا دینا نہیں، لیکن بنا لینا یہ جو ہے احاطہ کرنا، یہ متعدی میں تھا، جو باب ثلاثی مجرد میں آیا یہ متعدی ہے۔ افتعال میں آگے کیا بن گیا؟ لازم بن سکتا ہے، بنا لینا، اہتمام کے ساتھ کسی کو بنا لینا، یہ بھی متعدی، کسی چیز کو بنا لینا۔ اب اگر متعدی لازم ہو تو اس کا مفعول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی متعدی۔ تو بنا لینا اس کے کتنے مفعول ہوں گے؟ دو، کس کو بنا لینا اور دوسرا کیا بنانا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ اتخذ یتخذ، یتخذ وہ بناتا ہے یا بنائے گا، اور نتخذ ہم بنائیں گے، ہم بنا لیں گے۔ لیکن بنا لیں گے کہ معنی میں یہاں پہ نہیں آئے گا، کیوں؟ بنا لیں نہیں، آپ غور کریں، اتخذ یتخذ تھا اور یہ ان مصدریہ نے نتخذ کو کیا کر دیا؟ نتخذا کر دیا، تو اس کا معنی بھی مصدری آئے گا، یا ہم بنا لیں اس کو کا مطلب کیا جی؟ کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو بنا لیں۔ اب یہ پہلا مفعول آ گیا ہو،
اس کو بنا لیں، ان کو بنا لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا بنا لیں جی؟ ولدن۔ یہ حالت نصب میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ولدن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیٹا۔ کیا بنا لیں جی؟ او این ممکن ہے یا یہ ہم کو کوئی فائدہ دے دے، یا ہم بیٹا بنا لیں، یا ہم نتخذہ ولدن، حضرت یوسف کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس سے کیا پتہ چلا جی کہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ اپنی اولاد ہو تو پھر تو کسی کو بندہ بیٹا نہیں بناتا، بیٹا نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ عزیز مصر کی سوچ اس سے ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہے کسی کو بیٹا بنا لے تو آدمی، ہاں جی بیٹا بالکل بنا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ والد کی خانے میں آپ دوسرے بندے کا نام نہیں لکھا سکتے، سلبی والد ہو، وہاں پہ اسی کا نام لکھوانا پڑے گا جو اس کا حقیقی والد ہے، پھر آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ لوگ کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب سورہ احزاب نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی ہر بندہ، ایک آدمی کے دو باپ نہیں ہو سکتے، اپنے باپوں کے نام سے پکارا جائے، تو پھر ان کو زید بن محمد کی جگہ کیا کہنے لگے؟ زید بن حارثہ۔ تو عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدن وا۔ اب یہاں سے کیا پتہ چلا جی کہ اس نے نفع حاصل کیا یا کہ بیٹا بنا لیا؟ اس نے بیٹا بنا لیا۔ اس نے کیا کیا؟ تورات میں تو یہ آتا ہے، تورات کیا یعنی جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں یہ چیز آتی ہے، تلمود جو ان کی کتاب ہے، کہ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا بغور جائزہ لیا تو اس نے کہا جی میرے گھر کا سارا انتظام اسی کو دے، یہ معمولی بچہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا کر تو یہ بیٹا بنا لیا بیٹا۔ واہ، اور یہاں پہ جو واہ ہے یہ پھر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا جی؟ کذالک، کاف کیا ہے جی؟ حرف تشبیہ ہے، اور ذالک اس میں اشارہ ہے، دیٹ کے معنی میں آتا ہے۔ تو ان دونوں کو جب ملا کے پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اسی طرح مکنہ، میم کاف اور نون مادہ۔ مکنا یمکنو کا مطلب ہے جی رتبے والا ہونا، با اختیار ہونا۔ مکنا یمکنو کا معنی کیا ہے جی؟ رتبے والا ہونا، با اختیار ہونا، ٹھیک ہے جی، کہیں پر جمع ہوا ہونا۔ مکنا یمکنو، اب یہ بھی باب کرومہ سے ہے تو ما کے نون نہیں آیا بلکہ فعیل ان کے وزن پہ آئے گا، صفت مشبہ آئے گی اس کی، وہ کیا ہوگی جی؟ مکین، رہنے والا۔ مکین، مکین کون ہے جی؟ جو جمع ہوا ہے وہاں پہ، جو اس مکان میں رہائش پذیر ہے، رہ رہا ہے جو اس جگہ پر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آ گیا باب تفعیل جو یہاں پہ اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ مکنا یمکن تمکینن، یہ رتبے والا ہونا، با اختیار ہونا، جمع ہوا ہونا، تو اس میں کیا ہے جی؟ کسی کو با اختیار بنانا، کسی کو کہیں پر جما دینا، کسی کو کہیں پر رتبہ دینا۔ تو مکنا اس نے با اختیار کیا، اس نے رتبہ دیا، اور اب اس کو پڑھتے جائیں ساری گردان کر جائیں۔ مکنا اور مکنو اور مکنت، آخر جا کے آخری صیغہ کیا بنے گا؟ مکنا۔ مکنا اس نے جما دیا، با اختیار کر دیا، اس رتبے والا عزت والا کیا، اور مکنا ہم نے عزت والا اختیار والا کر دیا۔ کذالک مکنا لیوسف فی الارض، اب حضرت یوسف تو غلام بنے ہیں،
اللہ کہہ رہا ہے اسی طریقے سے مکننا ہم نے، اب یہ تینوں معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں، ہم نے با اختیار بھی کر دیا. گھر کا اختیار کس کے پاس تھا جی؟ عزیز مصر کے پاس تھا، تو کس کو دے دیا؟ یوسف علیہ السلام. با عزت بھی کر دیا، رتبہ بھی دے دیا، اور وہاں پہ جما دیا. جما دیا کا مطلب کیا ہے جی؟ جگہ مل گئی جی، پاؤں لگ کے بندے. ٹھہرنے کی جگہ مل گئی. آپ کو کسی غیر شہر میں جانا پڑ جائے کہیں تو آپ پہلے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ رہائش کا معاملہ ہوتا ہے، کہاں ٹھہریں گے؟ کرائے کا مکان ڈھونڈتے ہیں. کرائے کے مکان سے بندہ راضی ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے. کبھی ادھر رہتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، پھر وہاں پہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی. تو پہچان بھی مل گئی، اختیار مل گیا، عزت مل گیا، قدم جم گئے. کذالک مکننا لیوسف، اب یہ لام جر آ گیا. کس کے پاؤں جما دیے ہم نے؟ کس کے لیے ہیں جی؟ کس کو؟ یہاں پہ اب کو کے مفہوم میں آئے گا، یعنی کہ یہ اس کا مفعول بنا ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ کرم ہے نا، باب کرم، تو مفعول بنا. کس کو؟ یوسفا. اب یہ زبر آ گئی ہے تو یہ نصب ہے یا جر ہے جی؟ یہ جو لام ہے یہ کیا ہے؟ حرف جر ہے. تو یہ یوسفا پہ زبر آ گئی، یہ اب جر ہے یا کہ نصب ہے؟ یہ نصب میں ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ جر ہے، یہ مجرور حالت جر میں ہے، کیونکہ یہ حرف جر تھا. یوسف علیہ السلام زیر لیتے نہیں، یہ لفظ کیوں نہیں لیتا؟ لفظ یہ غیر منصرف ہے. ابھی تو آپ نے مصر کے حوالے سے نہیں پڑھا. تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے عزت دے دی. فی میں، فی بھی حرف جر ہے. ارض کو کیا کر دیا؟ ارضی. ارض زمین، اور الارض خاص زمین، یعنی کہ اس زمین، یعنی مصر کے اندر اس طریقے سے ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے، یعنی ایک جگہ پہ ان کو عزت کے ساتھ رہنا نصیب کیا. اب یہ عزت کے ساتھ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے تمام اس جو یہ ہے ایک سفر ہے، اس کی علت اب بیان ہونے لگی ہے. لام تعلیل آنے لگا ہے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اب یہ جو واو آئی ہے نا جی، واو اور یعنی عطف آیا ہے، تو یہ کس چیز پر عطف ہے؟ یہ یہاں اس آیت کے اندر درج نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر یہاں پہ کچھ معذوف نہ ہوتا تو. ٹھیک ہے جی، کچھ معذوف نہ ہوتا تو ہوتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ لِنُعَلِّمَهُ. اب یہ واو جو آئی ہے نا، واو، اس کے بارے میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا ایک معطوف بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ کچھ ہر ان کی اپنی رائے ہے. وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آیا ہے کہ ہم نے اجتباہ، اجتبیناہ ہے ہاں جی، اجتبا یجتبی نجتبی، ہم نے نجتبی ہو، یعنی کہ ہم نے نجتبی ہو، یعنی ہم نے ان کو چن لیا، اور ان کو اس لیے چنا کہ ہم ان کو سکھائیں یہ چیزیں. لیکن واللہ عالم یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور لنعلمہ، اب یہ لام جر نہیں ہے بلکہ اس کو کہتے ہیں لام تعلیل. لام تعلیل کہتے ہیں. علت کس چیز کو کہتے ہیں؟ علت کہتے ہیں کاز کو، وجہ کو، کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہوئی، مقصد کیا ہے اس چیز کا. تو یہ لام تعلیل ہے، مطلب اس جو ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر پہنچایا، وہاں پہ اس کو ٹھکانہ دے دیا رہنے کے لیے، یہ سب کیوں دیا؟ اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو لام تعلیل آ گیا تاکہ نعلمہ. اب لام تعلیل کیا کرتا ہے؟ وہ جو ان نے کیا تھا، ان نے مضارع کو نصب دے دیا تھا، اس نے بھی نعلمہ کو کیا کر دیا؟ نعلمہ کر دیا. میم پہ زبر آ گئی، این لام اور میم مادہ. علم یعلم جاننا، اور علمہ یعلم کا معنی کیا ہے جی؟
ہے علم دینا، سکھانا، سکھانا، علامہ سکھانا، یعلم، علم دینا ہے علم یعلم، اعلاماً کسی کو علم دینا، جانکاری دینا کسی کو، اور علم یعلم سکھانا، سکھانا، کسی کو سکھانا۔ کون سی حدیث ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن، جو سیکھے، تعلم یتعلم سیکھنا، ٹھیک ہے جی، وعلمہ، علمہ جس نے اس کو سکھایا، سکھانا، ٹھیک ہے جی۔ تو علمہ یعلم کا کیا معنی ہے؟ سکھانا، تعلیم، تعلیم سکھانے کو کہتے ہیں، سکھانا، ٹھیک ہے جی۔ تو یعلم وہ سکھاتا ہے، اور نعلم نعلم ہم سکھاتے ہیں یا سکھائیں سکھائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ لام تعلیل آ گیا، تاکہ ہم، گے ختم ہو گیا، تاکہ ہم سکھائیں، ریزن، وجہ بیان ہوئی، تاکہ ہم نعلم سے ہو گیا نعلم، ہم سکھائیں، اور ہو اس کے ساتھ متصل منصوب ضمیر آ گئی حالت نصب ہے، مفعول ہی، اس کو یعنی کہ یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کو سکھا دیں۔ اب یوسف علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ فلسطین سے۔ فلسطین سے، اب یہاں آ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات رکھی، لیکن وہ باہر کب آتی ہیں؟ جب آدمی کہیں پہ جاتا ہے۔ کسی بندے کا نہیں پتہ چلتا اس کے حساب میں کتنی طاقت ہے اگر اس کو مشکل وقت پیش نہ آئے۔ کسی آدمی کا، وہ سقراط کے حوالے سے کہتے ہیں، اس کے سامنے کوئی بندہ گیا، بڑا مہنگا لباس پہنے ہوا تھا، وہ آ کے بیٹھا تو سقراط نے آگے سے اس کو کہا اچھا آپ کوئی بات کرو، پتہ بھی لگے کہ تمہارا مقام ہستی کیا ہے، لباس سے تو نہیں پتہ چلتا، بات کرو گے تو پتہ چلے گا نا کہ تم کتنے پانی میں، بالکل سب کچھ پتہ لگا، سمجھ گئے جی۔ تو ہر آدمی کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں، لیکن کوئی بندہ کہ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین کے ایک قصبے میں تھے، قبیلے میں تھے، اگر وہ وہیں پہ رہتے تو بادشاہی کے گر جو ہیں وہ اللہ سکھانا چاہے تو اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن وہ بروئے کار عملی طور پر نہ آتے، لیکن وہ وہاں پہنچے تو بروئے کار آئے۔ اس لیے وہ پہلی بات جو آئی ہے کہ اولاد کو عزت دینی چاہیے، یہاں آگے پتہ چلا دوسری بات یہ ہے کہ اولاد پہ اعتماد کرتے ہوئے اس سے کام کروائیں۔ والدین کیا کرتے ہیں؟ چلو تو اے کر یہ وہ، مگر پیچھے لگا رکھتے ہیں کہ میرے آرڈر کو فالو کرتے رہو، وہ زندگی ساری اس کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ سامنے نہیں آتی۔ آپ نے کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، کوئی اور سودا کرنا ہے، ہاں جی، آگے کر دیں اس کو، خود اس کو دیکھتے رہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، تاکہ اس کے اندر کی جو کوالٹیز ہیں وہ باہر آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سکھانے کا اہتمام کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ تو فلسطین میں بھی سکھا سکتا تھا، لیکن اللہ لے کے آیا اس ماحول کے اندر جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام، تاکہ ہم سکھا دیں حضرت یوسف کو۔ من میں سے حرف جر آ گیا، اس نے تعویل کے نیچے زیر دے دی، کیا مادہ ہے جی اس کا؟ تعویل، آلا یعول اولن، اس کا مادہ کیا ہے جی؟ کسی چیز کا اپنی اصل کی طرف لوٹ جانا، آلا یعول رجوع کرنا اصل کی طرف۔ اچھا، اس کا اسم الفاعل کیا ہے جی؟ ہونا چاہیے تھا عاول، کیا بچ گیا پیچھے؟ آل کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، آل، اللہم صلی علی آل محمد، آل محمد، اس کا کیا مطلب ہوا جی؟ آل خاندان، نسل، آلن بن گیا، اس کا مطلب ہے اصل کے ساتھ جڑا ہوا، پیروکار، جو اصل کی پیروی کرنے والا ہے، اصل جڑ کی،
اب دو طریقے سے بندے جڑے ہوئے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ. مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ ہو گیا جی؟ 1450 سال ہو گئے. اب دو طریقے سے ہی بندہ ان کے ساتھ جڑ سکتا ہے. کون سا طریقہ ہے جی؟ ایک طریقہ نسبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، آگے ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے 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 کرتے 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 آج نسب سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی نسل سے ہیں. حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نسب ہے، اصلی نسب، جعلی نہیں. جعلی تو کوئی بھی اختیار، کوئی بھی ایک سید نہیں، کوئی راجہ، چودھری، ملک، مرزا، کوئی جعلی لکھ لے تو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے انتہائی بری خبر سنائی. تو ایک نسب ہے، نسبی طور پہ ایک آدمی جڑا ہوا ہے. دوسرا بندہ کون ہے جی؟ جو دینی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیروکاری کے طور پہ جڑا ہوا ہے. یہ دونوں کے لیے آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہیں پہ کوئی آل کے معنی میں صرف اور صرف رشتہ دار یا خون نسب کی جڑا ہوا نہیں آتا. اچھا ہاں جی. اچھا، اول کا لفظ استعمال ہوتا ہے اول. اولو یہ کیا چیز ہے؟ یہ افعل تفضیل کے وزن پہ ہے. پہلا کا لفظ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، افعل تفضیل کے وزن پہ ہے. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے رجوع کرنے والا. پھر وہ کثرت استعمال کی وجہ سے پہلا کہنا، سب سے پہلے جو لوٹ جائے نا اس کو اول کہتے ہیں، اپنی اصل کی طرف. تو پھر آہستہ آہستہ استعمال کے ساتھ اول کا مطلب کیا نکلا؟ پہلا ہی ہو گیا. اچھا، لیکن یہاں پہ باب تفعیل ہے، باب تفعیل اولا یؤول تعویلا. اب یہ جو تعویلا ہے یہ مصدر ہے، کسی کو اصل کی طرف لوٹانا. یہاں پہ کیا تھا؟ یہاں پہ تھا لوٹنا، خود لوٹنا. آلا یعول اولن یا معالن، لوٹنے یہ لازم تھا. ٹھیک ہے جی. اور اولا یؤول تعویلا متعدی ہو گیا، لوٹانا ہو گیا، یہ لوٹانا. ٹھیک ہے جی. یہ تعویلاً کیا ہے؟ مصدر ہے. لیکن ایک تعویل جو ہے تعویل، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ذات ہے. اس کا مطلب ہے انجام کار، نتیجہ. یعنی آج جا کے جہاں پہ آدمی پہنچ جاتا ہے آخری وہ اس کا انجام ہے، اس کا نتیجہ ہے. تو یہاں پہ یہ جو تعویل کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ اس میں ذات ہے، یہ مصدر نہیں ہے. یہاں پہ جس معنی میں استعمال ہوا ہے باتوں کی اصل کی طرف، انجام کار، تو یہاں پہ احادیث کا معنی انہوں نے کہا جی کہ خواب ہے. لیکن یعنی ایک اس کی اگر تعویل کا مطلب تعبیر کر دیا جائے تو احادیث کا مطلب کیا کر دیا جائے گا؟ خواب. ورنہ احادیث کا مطلب ہے بات اور تعویل کا مطلب باتوں کا انجام. یہ جو کہتے ہیں جی بڑا حکیم آدمی ہے، محکم گفتگو کرتا ہے، یعنی باتوں میں جو کچی چیزیں ان کو نکال کے اصل تک پہنچ جاتا ہے، وہ بڑا حکیم ہوتا ہے. یعنی آپ کو کوئی بندہ آگے بتائے جی آج فلاں بندہ، دو بندے آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے، اب آپ ان کی باتوں کی اصل کرکس تک جا پہنچے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ذہنی حکمت جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو باتوں کے انجام تک، باتوں کی تہ تک پہنچنا ہم آپ کو سکھائیں گے، یا خوابوں کی تعبیر ہم سکھائیں، تاکہ آپ کو ہم خوابوں کی تعبیر سکھائیں یا باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائیں. تو عزیز مصر کے گھر میں جہاں ساری دنیا کے مسائل آ رہے ہیں، جھگڑے آ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ جو باڈی گارڈز تھے اس کے بادشاہ کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی بھی سیکیورٹی تھی اس کا وہ ہیڈ تھا. یعنی آج آپ سمجھ لیں کہ CNC سمجھ لیں، کمانڈر ان چیف تھا. تو سارے جھگڑے اس کے سامنے آتے تھے، تو وہاں پہ حضرت یوسف بھی ہوتے تھے، تو ان کو مسائل کو سمجھنے، ان کے نتیجے نکالنے کا
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بروئے کار ان کی جو شخصیت کا پہلو تھا وہ آیا سامنے نکل گئے، تو ہم اس لیے لے کے گئے۔ اب ایک آدمی ہے گجر خان میں وکالت کر رہا ہے، کتنے کیس ہوں گے؟ 100۔ پنڈی میں چلے جائیں تو ویرائٹی آف کیسز میں اضافہ ہو گیا، تو یہاں سے لاہور چلے جائیں بہت زیادہ ہو گیا۔ لاہور میں پریکٹس کرنے والا آدمی اور ایک تحصیل میں کرنے والا برابر ہو سکتے نہیں، ورائٹی آف کیسز ہوتے ہیں نا، اس سے آدمی کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور اللہ مبتدا ہے، اللہ ہے غالب۔ غالب کس کو کہتے ہیں؟ غلبہ رکھنے والا، چھایا ہوا ہے، چھایا ہوا اختیار والا، با اختیار۔ غالب اللہ تعالی با اختیار ہے، علی پر، امرہی امرن سے امرن اور امری ہلکا ہو گیا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے کام پر ہوئی؟ اپنے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کام سے مطلب ہے منصوبہ، اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے پر با اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منصوبہ بنایا اور کوئی اور دخل دے رہا ہے اس کے اندر۔ اللہ غالب چھایا ہوا ہے، اپنا جو اللہ منصوبہ بناتا ہے اس میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ اچھا یہ جو بات ہے نا جی واللہ غالب علی امرہ، یہ کس کو چوٹ کرائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اہل مکہ۔ واللہ غالب علی امرہ، اہل مکہ تم بھی سن لو کہ یہ جو حضرت یوسف کے ساتھ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں لے کے جا رہے ہو، قید کرنا چاہتے ہو، تو تم شیب ابی طالب میں لے کے گئے ہو، اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کے بادشاہ بنا سکتا ہے، تو یاد رکھنا کہ ہم بھی ان کو یہاں سے نکالیں گے اور یہیں کا بادشاہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس پر، اپنے منصوبوں پر، اپنے کاموں پر اللہ تعالیٰ مکمل طور سے با اختیار ہے، غالب ہے۔ جو چاہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لاکنہ جیسے انا ہوتا ہے نا، انا انا کا انا، ایسے ہی لاکنہ بھی ہے۔ انا کیا کرتا ہے جی؟ نسب اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، خبر اس کی جو ہے وہ پکی ہوتی نہیں خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے۔ تو لاکنہ لیکن اکثر الناس، اکثریت ٹھیک ہے جی، کثیر تعداد میں، اکثر مضاف بن گیا، کس کی اکثریت؟ الناسی مضاف الیہ ہوا، تو ترجمہ ایسے ہوگا لوگوں کی اکثریت، ایک بڑی تعداد، لا نہیں، یعلمون علم یعلم جاننا، یعلم وہ جانتا ہے، اور یعلمون وہ جانتے ہیں، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ یہ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ تمہاری اکثریت اس بات کو سمجھ نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے منصوبوں کو کس طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ چلیں جی اب اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِي، اب زی کے آگے آپ دیکھیں یہاں پہ ایک فرق بھی محسوس کر لیں آپ، کہ اشتراہ کا جو یہ پہلے لگا ہوا ہے، اس کو آپ حمزہ کہیں گے یا الف کہیں گے؟ ہاں جی یہ الف ہے، ٹھیک ہے جی۔ الف کا کیا کام ہے؟ کام تو ہے نا جی، یہ اس کے حمزۃ الوصل بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، لیکن اس پہ نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، کچھ بھی نہیں جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس وجہ سے اس کا کوئی بول چال یہاں پہ کوئی اس کی شخصیت موجود نہیں ہے رکاوٹ کے اندر، تو اس لیے الزش، حالانکہ یہ مد اصلی تھا لیکن اب اس کو زی نہیں پڑھیں گے، زش پڑھ دیں گے۔ الذی وقال الذی اشتراہ من مصر
من مصر نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو نون پڑھتے ہیں جی، میم ہی پڑھتے ہیں. مم مصر، من مصر نہیں پڑھیں گے بلکہ مم مصر. یرملون کا قاعدہ ہے لمرأتہ. امراتہ اب اس کو غور سے ایک ایک حرکت پڑھنی ہے. امرأ نہیں پڑھ دینا، امراتہ لم. اب یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ بھی نہیں پڑھا گیا. لم را امراتہ آ تی ہی کیا ہے؟ مد مد بدل ہے. بدل. کتنی حرکتیں ہیں؟ دو. لمرأتہ، لمرأتہ پڑھے نا جی. امراتہ رأتی، ایک ایک حرکت یہ بھی. لمرأتہ. اب یہ دو حرکتیں تھیں اور اس کے آگے آ گیا حمزہ. اب حمزہ نظر آیا جی؟ تو یہ جو مد بدل ہے اس کو آپ نے کھینچ کے چار حرکتیں کر دینی ہیں. لمرأتہ لمراتہ اکرمی. اکرمی. اب کاف کو پتلا بھی پڑھنا ہے اور اس کا قلقلہ بھی نہیں کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ رہے ہوں اکرمی، اکرمی، اکرمی. اکرمی تو اکرمی اکرمی مثواہ مصواہ عصا. عصا سین پہ مد بدل ہے اور آگے حمزہ آ گیا ان کا. تو پھر کیا ہوا جی؟ عصا. اب نون کے بعد یہ آ گئی ہے تو این پڑے گا. این ینفعنا، ینفعنا ینفعنا، ینفعنا. ینفعنا نا پھر مد اصلی تھا آگے، پھر حمزہ آ گیا. ینفعنا ینفعنا او نتخذہ او نتخذہ ولدا وکذالک وکذالک مکننا مکننا لیوسف لیوسف فی الارض فی الارض ولنعلمہ ولنعلمہ من من تأویل زبان تالو سے نہیں لگانی. من تعویل الاحادیث. تحویل الحدیث. اب اس چیز کو بھی دیکھ لیں، یہ تاویل اگر ہوتا، تاویل، تاویل، لیکن یہ تاویل نہیں ہے کیونکہ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. تاویل. ٹھیک ہے جی. تاویل الاحادیث. تحویل الحدیث سین نہیں نکالنا، تھی. حدیث تعویل الاحادیث تحویل الحدیث. واللہ. واللہ اللہ کا لام اور پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. غالب، غالب غالب. نہیں غالب کیوں؟ آگے ہلکی آ گیا عین. غالب غالب علی علی امرہ امرہ ولکن ولکن اکثر الناس اکثر الناس لا یعلمون. لا یعلمون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. رفع عنا السرار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.